اے میری بیٹی میں کامیاب ہو گیا، میری تمنا پوری ہو گئی ہے، میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، اب نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں پروان چڑھنے لگا۔ جب میرے آقا کا نور 2 ماہ اپنی والدہ کے شکم میں پروان چڑھ چکا تو ایک دن حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں، بیٹا عبداللہ ملک شام چلے جاؤ، اس لیے کہ ہمارا لاڈلا بیٹا اب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب ہمارا لاڈلا اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ والوں کے لیے انتظام کا بہترین دعوت کی جائے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا نبی کی آمد پہ دعوت کرنا، نبی کی آمد پہ خوشیاں منانا، نبی کی آمد پہ چراغا کرنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت عبدالمطلب کی تمنا ہے۔ حضرات آگے آپ سنیں، حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام گئے، وہاں سے آپ نے کھانے کی اشیاء خریدی، کچھ سامان خریدا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جب اپنے قافلے کے ساتھ مکہ کو واپس پلٹ رہے تھے تو مدینے کے مقام پر آ کے جناب عبداللہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی قافلے والے تھے سب کے سب عبداللہ کو چھوڑ کر مکہ کو آ گئے۔ مکہ کے جب تمام لوگ قافلے کے مکہ میں آ گئے تو جناب آمنہ نے عرض کیا، اے بابا عبدالمطلب جتنے بھی لوگ قافلے میں گئے تھے تمام کے تمام واپس آ گئے ہیں، اے بابا ابھی میرا عبداللہ واپس نہیں آیا، ابھی میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا اور کہا حارث جاؤ جا کر دیکھو کہ عبداللہ کا کیا بنا، عبداللہ کیوں مدینے سے واپس نہیں آیا۔ جب حارث مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگوں نے کہا اے حارث اب عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، حارث نے مکہ میں آ کر کہا عبدالمطلب سے، بابا اب کبھی عبداللہ واپس نہیں آئیں گے، حضرت عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرات 24 سال کی عمر میں جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی امانت ان کی بیوی کی کوکھ میں، ان کی بیوی کے شکم میں پڑ رہی تھی۔ عبدالمطلب سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور آسمان کی جانب دیکھ کر عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم اب میں اپنی بہو آمنہ کو کیا جواب دوں گا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم جب کئی دن کے بعد حضرت آمنہ نے پوچھا اے میرے بابا ابھی عبداللہ واپس نہیں آئے تو جناب عبدالمطلب نے کہا اے بیٹی عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت آمنہ روتے روتے بے ہوش آ جاتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو آسمان کی جانب دیکھ کر کہتی ہے، پروردگار عالم ابھی میرا بچہ میرے شکم میں ہے اور تو نے ہمارا دنیا کا سہارا چھین لیا ہے۔ آواز آتی ہے آمنہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ کا انتقال ہماری حکمت سے ہوا ہے۔ آمنہ تیری شکم میں جو بچہ بن رہا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خدا اس کا سہارا ہے اور وہ تمام کائنات کا سہارا ہے۔ میرا امام کہتا ہے غمزدوں کو رضا مفتا دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا شاداب رضا صاحب۔